ابھی تک جو آپ کے نہ چاہنے والے مطلب نہ چاہنے والے مخالفین کہہ لیں نہیں ہے، حریف تو ہیں وہ تو ایک بات رکھتی ہیں، لیکن کچھ آپ کے ہی مطلب سمجھ لیں کہ نہ وہ آپ کے حریف ہیں نہ وہ آپ کے دوست ہیں، نیوٹرل ہیں میں وہ اصل لفظ کہنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اقرار الحسن صاحب سر عام کتنی دیر سے کر رہے ہیں؟ مجھے ہو گئے جناب 12 سے 13 سال۔ آپ نے کس کس ڈپارٹمنٹ کی کرپشن پکڑی؟ اقرار الحسن صاحب ایک پولیس والا معطل نہیں کروا سکے، ہو ہزاروں سر، ٹھیک ہے، بہت سو کی نوکریاں گئیں، بہت کچھ ہوا۔ وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا نا، نہیں، ہم نے ہر پروگرام کا فالو اپ کیا ہمیشہ۔ حق خطیب میں یہ سمجھتا ہوں، آج میں اقرار الحسن کے ساتھ بیٹھا، بندہ وہ صحیح نہیں ہے مجھے پتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں وہ ان کو لگتا تھا کہ شاید میں وہ خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے یوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ میں ان کے خلاف ہی تھا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہوا کیا، لیکن اب میں مانتا ہوں خراب آدمی ہے اور اس جیسے کئی بندے خراب ہیں۔ آپ کی مہربانی، بالکل ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں جی ٹھیک ہے، جنرلی آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ۔ آپ ابھی تک حق خطیب کو ختم نہیں کر سکے، اس کا وہ ڈھونگ پن ختم نہیں کر سکے، اس پہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ فرنٹ چیئر پہ بیٹھا ہے، تو آپ ایک ملک کے اندر تحریک میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے جہاں تو اب دیکھیے نا، یہ ویسے چیف ہر دفعہ ہوتے ہیں سر۔ ایک تو یہ کہ وہ جو شف والا معاملہ ہے نا، وہ ہے کورٹ کے اندر، تو مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ آپ یا کورٹ کے اندر ہوں گے یا ایک کورٹ نما روم کے اندر ہوں گے، فرق کیا ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں، مجھے لگتا ہے اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی اقرار الحسن نے مہنگائی کے خلاف 400 پروگرامز کیے اور مہنگائی تو ختم نہیں ہوئی، یا اقرار الحسن، میں نے اس لیے پروگرام کی بات ہی نہیں کی، میں مثال دے رہا ہوں، یہ پروگرام ہی تھا نا ہمارا شف سے متعلق، جو ہم نے اس کے متعلق پروگرامز کی سیریز تھی نا ایک، یا ویلاگس تھے ہمارے۔ آپ جو کہیں آپ نے اس مسئلے کی نشاندہی کی، یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، آپ نے کرپشن پہ اتنے پروگرام کیے، کرپشن تو حل نہیں ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں حل نہیں ہوئی، اسی لیے مجھے لگا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان انفرادی چیزوں کو ٹھیک کریں، وائی ناٹ ہم پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کریں۔ سر اسی سسٹم کا حق خطیب ایک حصہ ہے، اور وہ آپ سے ٹھیک نہیں ہوا تو آپ سسٹم کو، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علامات بنانا چاہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ علامات ٹھیک نہیں کر سکتے، یعنی جو سسٹم خراب ہے، جو سسٹم میں انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے سر درد ہو رہا تھا، بخار تھا، یعنی کرپشن تھی، جعلی پیر تھے، وہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ تو مجھے لگا کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ جو انفیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ہم نے کہا کہ وائی ناٹ جڑ سے ہم معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، سسٹم کا حصہ بن کے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ ہم نہیں، مجھے لگتا ہے کہ لیکن اگر عوام اس سسٹم کا حصہ بن جائے اور اس سسٹم میں بااختیار ہو جائے تو وہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے نا، عوام آپ کے پیچھے لگیں گے نا۔ نہیں اسی صاحب، ہم نے نہیں کلیریفائی کر پا رہے اس کو، میں چاہ رہا ہوں کریں، میں وہی چاہ رہا ہوں، مجھے موقع دیں گے تو ہے نا، بندے کے ذہن میں یہی بات، مجھے موقع دیں گے تو اچھا، بڑی مہربانی، گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، جو 78 برس سے اس ملک کے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ لیڈر کوئی ہوتا ہے، لیڈر صدیاں بعد آندا ہے، قائد تاحیات ہوتا ہے، ہمارا سب کا دماغ پڑا ہوا ہے نا لوگوں کے دماغ میں، اس کو تبدیل کرتے ہوئے مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ 15 دن میں، 20 دن میں، مہینہ بھی نہیں ہوا میں یہ بات، میں نے آپ کو لیڈر نہیں کہا، میں نے ایک چہرہ کہا۔ نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے یہ توقع نہ کریں کہ ہم یہ مائنڈ سیٹ 10 دن میں تبدیل کر دیں گے، یہ تبدیل ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیبیٹ جنریٹ کریں کہ یار واقعی ایک آدمی کے بغیر سسٹم کو چلنا چاہیے، بندہ ہو نہ ہو نظام چلتا رہے۔ عمران خان ہے نہیں ہے لیکن پارٹی چلتی رہنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں چل پا رہی ان کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اقرار الحسن ہو نہ ہو لیکن اس ملک میں جو بھی تحریک ہے، جو بھی پارٹی، وہ چلتی رہے، اس طرح کا ایک نظام ہمیں ضرور وضع کرنا چاہیے، اس کی طرف ہم قدم بقدم بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی اقرار الحسن کی ضرورت پڑی ہے، کوئی ایسا شخص آیا ہے جس نے اس طرح کی سوچ، مطلب چاہیے تو ہے، اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ پرابلم تھا نا پاکستان کا کہ آپ کو کوئی ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے، ہاں انفارچونیٹلی۔ اس کو اب ہم نے گریجولی ڈیزالو کرنا ہے، اس سارے معاملے کو، کہ ایک آدمی کے بغیر سسٹم ایسا بنایا جا سکتا ہے، اور وہ جب آدمی خود یہ حلف دے اور وعدہ کرے کہ میں کوئی سیٹ یا کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا جب بھی کوئی پارٹی ہمارے وجود میں آتی ہے، اور نہ اس پارٹی کی بنیاد پر کبھی کوئی عہدہ لوں گا اور کوئی الیکشن لڑوں گا، یہ اگر وہ واضح کر دے تو پھر مجھے لگتا ہے وہ سسٹم، وہ کریں بھی تو وہ آپ کا نہیں میرا قانونی اور آئینی حق ہے، دیٹس فائن، لیکن اگر میں یہ کروں گا نا تو پھر وہ ایک اور ویسی ہی پارٹی بن جائے گی جیسی پارٹیاں، میں سمجھ گیا ہوں۔